الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کسی بھی آدمی کی یہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے دین کا کام لے لے، اس سے اپنے مذہب کا، اپنے دین کے پرچار کا کام لے لے۔ اگر ہم یا جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اگر وہ نہ کریں تو اللہ رب العزت کو ہماری ضرورت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت ہماری جگہ کچھ ایسے لوگ لے آئے گا، کچھ ایسے افراد لے آئے گا جو ہم سے بہتر دین کا کام کر سکیں گے، دین کی ترویج کر سکیں گے، دین کی اشاعت کر سکیں گے۔ لہٰذا یہ ہماری خوش بختی ہے، دین کا کام کرنے والوں کی خوش نصیبی ہے، دین کا پرچار کرنے والوں کی یہ خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت ان سے دین کا کام لیتا ہے، ان سے دین کی اشاعت کا کام لے رہا ہے۔ اسی طرح اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن جو کہ عدالت گھر کی حدود کے اندر ایک ادارہ ہے، ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو اپنی بساط کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کام کر رہا ہے، اور اس انسٹیٹیوٹ، اس ادارے کا مقصد بنیادی طور کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جس اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی جس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں کہ جو بندہ کرتا ہے ان اعمال کا اجر، ان کاموں کا بدلہ اس آدمی کے مرنے کے بعد بھی سلسلہ منقطع نہیں ہوتا بلکہ جاری رہتا ہے۔ وہ 7 کام ہم نے اپنے سامنے رکھے، کچھ نوجوان ملے، کچھ ساتھی ملے، کچھ احباب ملے، کچھ پیار کرنے والے ملے، کچھ محبت دینے والے ملے، کچھ لوگ ایک دوسرے کو عزت دینے والے ملے، کچھ افراد ایسے ملے، اور ہم نے مل کر ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ ہمیں ان کاموں کا فائدہ دنیا کے اندر بھی ملے گا، اور جب ہم اس دنیا کے اندر نہیں ہوں گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کلام کے مطابق ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ، اس کا ثواب ہمیں قیامت تک ملتا رہے گا۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 کام بیان فرمائے۔ سب سے پہلا کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دینی علم کو سکھانا۔ دوسرا کام نہر کو جاری کروا دینا۔ تیسرا کام کنواں کھدوا دینا۔ چوتھا کام درخت لگوا دینا۔ 5واں کام مسجد کو تعمیر کروانا، مسجد کو بنوانا۔ 6واں کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ قرآن کے نسخوں کو لوگوں تک ان کی ترویج کرنا، لوگوں تک اس کو پہنچانا، لوگوں کو اس کو دینا گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر، ہدیے کے طور پر۔ اور آخری جام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ نیک اولاد بھی انسان کے لیے صدقہ جاریہ رہتی ہے۔ ان 7 کاموں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کچھ احباب نے، کچھ ساتھیوں نے یہ مشورہ کیا، یہ فیصلہ کیا، یہ عمل اٹھایا کہ ہم ایسے کام کر جائیں گے، ہم کچھ ایسے اعمال کر جائیں گے کہ وہ کام، وہ اعمال کا بدلہ ہمیں اپنی موت کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ سب سے پہلی جو شک ہے دینی علم سکھانا، دین کا علم سکھانا۔ الحمدللہ اس شک کے تحت، اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ایک ٹکڑے کے مطابق الحمدللہ
اصلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے اہتمام عدالت گڑھ کی 5 مساجد کے اندر مختلف پروگرام منعقد ہو چکے ہیں۔ کچھ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں میگا ایونٹ، جن کے اندر ہمارا یہ دوسرا میگا ایونٹ ہے۔ اس کے اندر ہم عدالت گڑھ کی 5 مساجد کے اندر، 4 مساجد عدالت گڑھ کے اندر اور 5ویں مسجد یہ، اس کے اندر ہم درس و قرآن و حدیث کا اہتمام کرتے ہیں، جس کے اندر لوگ آتے ہیں، احباب آتے ہیں اور ہمارے مقرر علماء کرام کی تقاریر کو سن کر، واعظ کو سن کر، نصیحت کو سن کر اپنی دین و دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے۔ اس پروگرام کے تحت ہمارا یہ 10واں پروگرام ہے اور یہ آخری پروگرام ہے۔ دوسرا جو کام ہے، الحمدللہ آج سے 7 سے 8 ماہ قبل فہم اسلام کانفرنس منعقد ہوئی جامع مسجد مکی کے اندر، کلمہ والا کھو کے اندر، جس کے اندر مختلف علماء کرام آئے اور واعظ و نصیحت کی۔ دوسرا کام یہ۔ تیسرا کام جو اس ادارے کے متحد ہو رہا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اندر ایک خصوصی نشست کی نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، جس کے اندر خصوصی نشست کے اندر عصر کے بعد یہ سٹارٹ ہوئی اور مغرب تک یہ چلتی رہی، جس کے اندر نوجوانوں کو، بزرگوں کو، لوگوں کو غسل کا طریقہ باحوالہ احادیث کے ساتھ بتایا گیا۔ دوسرا کام اس کے اندر یہ ہوا کہ لوگوں کو، احباب کو نماز کا باحوالہ طریقہ بتلایا گیا اور سامنے احادیث کی کتابیں رکھ کر، احوالہ جات کھول کر ان کے سامنے رکھے گئے کہ غسل کا طریقہ یہ ہے اور اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے اس طرح ملتی ہے۔ نماز ادا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے اور نماز ادا کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین یوں ملتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس شک کے تحت ہمارے پروگرام ہو رہے ہیں وہ افطاری پروگرام ہوئے۔ جامع مسجد مکی کے اندر الحمدللہ 3 افطاری پروگرام ہوئے۔ اس کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں کے اندر مسجد کے اندر ہم نے 2 کلاسز کا اہتمام کیا۔ پہلی کلاس بچوں کے لیے کہ بچوں کو اس کلاس کے اندر ناظرہ کے حوالے سے بتایا گیا، ناظرہ کے حوالے سے گائیڈ کیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی زندگی میں سے چھوٹے چھوٹے سوالات منتخب کر کے وہ بچوں کو پڑھائے گئے۔ اسی طرح بڑے لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے سورہ نور کے ترجمہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین کی زندگی کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے متعلق بھی ان کو بتایا گیا۔ یہ الحمدللہ ایک شک کے تحت مختلف پروگرام ہوئے اور ہمارا یہ جو سلسلہ ہے دروس قرآن کا، درس قرآن و حدیث کیا، اس کے اندر ہم نے اس دفعہ یہ ایک نئی چیز ایڈ کی ہے کہ جو احباب اس محفل کے اندر، مجلس کے اندر آتے ہیں اور آ کر درس قرآن کو بغور سنتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پروگرام کے بعد ان سے 10 چھوٹے چھوٹے سوالات اسی درس قرآن میں سے کیے جاتے ہیں۔ جو احباب ان چھوٹے چھوٹے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، ان کو یہ کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں، ان کو یہ کتابوں کا ایک سیٹ ہم نے بنایا ہوا ہے جس کے اندر 2 کتابیں ہم نے شامل کی ہیں۔ وہ 2 کتابیں ان احباب کو دی جاتی ہیں۔ 10 سوال ہوں گے اور الحمدللہ 10 ہی کتابیں آپ احباب کو دی جائیں گی۔ دوسری شک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق ہے، نہر جاری کروانا یا کنواں کھدوانا۔ اس سے مراد کہ لوگوں کو پانی کی سہولیات میسر کرنا، لوگوں کے لیے مساجد کے اندر، بازاروں کے اندر، چوکوں کے اندر کولر کا انتظام کرنا، فلٹر کا انتظام کرنا۔ اور الحمدللہ اس شک کے اہتمام بھی، اس شک کے تحت بھی ہم نے اس مسجد کے اندر بھی ایک کولر کا انتظام کر دیا ہے اور ان قریب ایک فلٹر کا انتظام بھی کر دیا جائے گا۔ اسی طرح جامع مسجد بلال شتاب گرہ کے اندر وہاں بھی انشاءاللہ العزیز ان قریب ایک فلٹر اور کولر لگ جائے گا۔ اسی طرح جامع مسجد انس بن مالک ملکہ کلا کے اندر بھی ایک اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک کولر کا انتظام ان قریب کر دیا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر یہ انشاءاللہ العزیز 3 کولر
ہماری ان 3 مساجد کے اندر لگ جائیں گے۔ چوتھا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوائنٹ بتایا، درخت لگانا، اور ان قریب انشاءاللہ العزیز اس شکت اوپر بھی عمل ہوگا، اور عدالت کے اندر ہم سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ کر درخت لگائے جائیں۔ اس کے بعد جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ مساجد بنانا چونکہ اس کے اوپر ایک وسیع خرچہ آتا ہے، لاگت آتی ہے، تو ہمارے پاس اتنے ابھی تک وسائل نہیں کہ ہم کوئی مسجد کو تعمیر کروا سکیں۔ اس شک کے اوپر ابھی فی الحال عمل نہیں ہو رہا، لیکن اللہ رب العزت جب ہمیں توفیق عطا فرمائے گا، جب ہمارے پاس وسائل آئیں گے، انشاءاللہ العزیز اس شک کے اوپر بھی عمل ہوگا۔ اس سے اگلی شک جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ قرآن کے نسخوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، الحمدللہ اس شک کے بھی عمل ہو رہا ہے، اور جامعہ مسجد انس بن مالک کے اندر، جامعہ محمدیہ ملکہ کلا کے اندر، جامعہ مسجد مسلم کے اندر ہمارے احباب نے، ہمارے دوستوں نے قرآن کو بھیج دیا ہے، قرآن کے نسخے جو وہ تقسیم کر دیے ہیں، آلریڈی تقسیم ہو چکے ہیں۔ آئندہ بھی جب ہمیں وقت ملے گا یا ہمارے پاس اتنے وسائل آئیں گے، انشاءاللہ العزیز دوسری مساجد کے اندر یا دوسرے گھروں کے اندر ہمارا ایک یہ بھی پروگرام ہے کہ گھروں کے اندر صحیح مسلم مختصر اور صحیح بخاری مختصر اس کا ایک نسخہ لوگوں تک پہنچایا جائے جو ترجمے کے ساتھ ہے، تاکہ احباب کے اندر مطالعے کا ایک جوش پیدا ہو، ایک ولولہ پیدا ہو، اور وہ تھوڑا سا مطالعہ کر کے اپنی دین اور اپنے دنیا کو سنوار سکے۔ الحمدللہ ہمارے کچھ احباب ساتھی آپ کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کے پیار کے ساتھ، آپ کی محبت کے ساتھ، آپ کی الفت اور چاہت کی وجہ سے، اور اللہ رب العزت کے کرم کی وجہ سے، اللہ رب العزت کے فضل کی وجہ سے اس حدیث کے اوپر عمل پیرا ہے۔ کچھ باتیں ہوتی ہیں شارٹ ٹرم پلاننگ اور کچھ باتیں ہوتی ہیں لانگ ٹرم پلاننگ۔ ہماری شارٹ ٹرم پلاننگ کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہے، اور لانگ ٹرم جو پلاننگ ہے اس کے اندر ہم نے مساجد کو تعمیر کرانا رکھا ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے گا، جب ہمارے پاس وسائل آئیں گے، اس شک کے اوپر بھی اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ عمل ہوگا۔